اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ میں پچھلی کئی مجلسوں سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کر رہا تھا کہ دوا علاج کے سلسلے میں اسلام نے کیا تعلیم دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس بارے میں ہم کو کیا تعلیمات ملتی ہیں۔ علماء کے درمیان میں ایک مسئلے میں اختلاف ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دوا علاج کرنا توکل کے خلاف ہے یا نہیں۔ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بیماری آئی، اب وہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے علاج کرتا ہے، دوائی کرتا ہے، تو کیا یہ توکل کے خلاف ہوگا؟ دونوں طرف علماء گئے ہیں، اور علماء میں باقاعدہ اس سلسلے میں اختلاف کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے بیماری دی تو اس پر توکل یہی ہے کہ وہی اچھا کرے گا، انسان کو دوائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ دوائی کر رہا ہے تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ لیکن محققین علماء کی دوسری جماعت وہ فرماتی ہے کہ نہیں، سچی بات یہ ہے کہ علاج کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ساری ہی چیزوں میں ہم اسباب اپناتے ہیں، تو اگر دوا علاج میں بھی ہم لوگ اسباب اپنا لیں تو یہ توکل کے خلاف ہرگز نہیں ہوگا۔ اور یہ بڑی پتے کی رائے بھی ہے، کیونکہ ہمارے پچھلے بزرگوں میں سے، اسلاف میں سے بہت سے لوگ وہ تھے جن کو جب بیماری ہوتی تھی ان کو علاج کے لیے کہا جاتا تھا تو وہ منع کرتے تھے کہ نہیں، علاج ہم نہیں کریں گے۔ اور ایسے نیک بزرگان دین سے ایک سے زیادہ واقعات منقول ہے، تو ان کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی، بعض علماء کا یہ کہنا ہوا کہ علاج کرنا توکل کے خلاف ہے، تبھی تو ان بزرگوں نے دوا نہیں کی، ورنہ وہ ضرور دوا کرتے توکل کے خلاف نہ ہوتا تو۔ لیکن پتے کی بات یہ ہے کہ دوا علاج کرنے کی وجہ سے انسان توکل کے درجے سے نیچے نہیں گر جاتا، وہ توکل کے مقام کے اوپر باقی رہتا ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرائے ہیں، اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو موقع بموقع علاج کی تلقین بھی فرمائی۔ الگ الگ موقعوں پر آپ سے احادیث کی کتب میں ایسے کئی ایک واقعات ہیں جس میں کسی صحابی کو کوئی تکلیف ہو گئی تو آپ نے فرمایا تم یہ دوائی کرو۔ پرہیز کے سلسلے میں بھی خود آپ فرماتے تھے کہ یہ مت کھاؤ، یہ چیز کھاؤ۔ مثلا حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو آنکھ میں تکلیف ہو گئی تھی، آشوب چشم ہو گیا تھا، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں آنکھ آئی تھی، ان کی لال ہو جاتی ہے آنکھ، تو ان کو آشوب چشم ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کھجور کھا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم کو آشوب چشم ہے، آنکھ میں تکلیف ہے اور کھجور کھا رہے ہو، چونکہ کھجور گرم ہے، اور یہ آنکھ آنا جو ہوتا ہے، آشوب چشم ہوتا ہے، وہ گرمی کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم آنکھ میں درد ہونے کے باوجود بھی کھجور کھا رہے ہو۔ تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذاق کے طور پر، ہنسی کے طور پر فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو دوسری اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو آنکھ سلامت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا ان کے اس جواب کو سن کر۔ مگر محدثین فرماتے ہیں کہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیماری کو بڑھانے والی چیز سے پرہیز کرنے کی تلقین حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس روایت میں فرمائی۔ خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی تھا کہ آپ کو تکلیف ہونے کے موقع کے اوپر آپ علاج کراتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ روزانہ رات کو دن میں ایک مرتبہ سرما لگاتے تھے، اور مہینے میں ایک مرتبہ پچنا لگواتے۔ جو حجامہ کرنا ہوتا ہے، یہ حجامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں ایک مرتبہ کرواتے تھے، اور سال میں ایک مرتبہ آپ دوائی پیتے تھے، خاص کسی مرض کی دوائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں پیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود علاج دوا کرتے تھے، تو یہ چیز توکل کے خلاف ہوتی تو سب سے بڑے توکل کرنے والی ذات اس کو کیسے اپنا سکتی تھی؟ اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ علاج دوا کرنا یہ توکل کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ جنگ احد کے موقع پر آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو ایک خاص مقام پر کھڑا کیا تھا کہ یہاں سے ہٹنا مت۔
جب جیت ہو گئی تو وہ صحابہ سمجھے کہ ہمارا موقع ختم ہو گیا، آپ کا ارشاد جیتنے تک تھا، وہ وہاں سے ہٹ گئے، دشمن پیچھے سے آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیے، اور آپ کے اردا گرد بہت سارے صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر، اپنے سینے پر، اپنے بدن کے اوپر تیر لیے، بعضوں کے جو ہے پاؤں معطل ہو گئے اور بعضوں کے ہاتھ میں اور پورے بدن کے اندر 70-80 زخم آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے تیروں کو روکنے میں۔ اس وقت آپ بھی زخمی ہوئے تھے، بعض تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں لگے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو زخم آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا علاج فرمایا، چنانچہ بعض روایتوں کے مطابق وہاں جو چٹائی تھی اس چٹائی کو جلایا گیا اور جلا کر آپ نے اس زخم کے اوپر چٹائی کی وہ راکھ اور چٹائی کا وہ برادہ رکھا، تو معلوم ہوا کہ خود علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع کے اوپر ایک صحابی کو ہاتھ میں چوڑائی کے اندر نیزہ لگا، کسی شخص نے خنجر نیزہ مارا تو چوڑائی کے اندر خنجر لگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو داغ لگوانے کی تلقین فرمائی تھی کہ داغ لگوا لو، خون بند ہو جاوے اور یہ تمہارا مرض اچھا ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علاج فرماتے تھے اور دوسرے حضرات کو بھی تلقین فرماتے تھے کہ تم علاج کرو۔ اگر یہ چیز توکل کے خلاف ہوتی تو نبوت کے منصب سے کبھی کسی دوسرے کو حکم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا اور آپ رئیس المتوکلین ہیں، سب سے بڑے توکل کرنے والوں کے سردار، آپ کا توکل کس کا ہوگا؟ تو آپ ہی خود علاج فرماتے تھے اور صحابہ کو بھی فرمایا کرتے تھے۔ پچھلے حضرات انبیاء علیہ السلام کے متعلق بھی اسرائیلی روایتوں میں چیزیں ملتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک جگہ اسرائیلیات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بہت بیمار ہوئے اور ان کی بیماری بڑھتی چلی گئی، ان کی قوم ان کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت آپ علاج فرما لیتے، ہمارے پاس فلاں دوائی موجود ہے، اس کے ذریعے سے آپ علاج فرما لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ ہی مجھ کو اچھا کرے گا، میں دوائی کرانے والا نہیں ہوں، اس نے بیماری دی وہ اچھا کرے گا۔ انبیاء کا توکل بہت اونچے درجے کا ہوا کرتا ہے۔ پھر بھی یہ بیماری بڑھتی چلی گئی، قوم واپس آئی اور آ کر کہا کہ حضرت ہمارے پاس اس کا سچوٹ اور مجرد علاج ہے کہ جس کو قوم کے کسی آدمی نے جب بھی کیا ہے وہ اچھا ہی ہوا ہے، تو آپ بھی فرما لیں اس علاج کو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں علاج کرانے والا نہیں ہوں، اللہ پر توکل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں تم کو تب تک اچھا کرنے والا نہیں ہوں جب تک تم ان کی بتائی ہوئی اس دوا کو استعمال نہ کرو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا کہ اچھا وہ کیا دوائی بیان کر رہے تھے تم، کرو اس سے میرا علاج۔ چنانچہ اس سے علاج کیا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شفا ہوئی، تو ان کے دل میں کچھ خلش سی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ خاص مصلحت سے مجھ کو دوائی کا حکم دیا ہے، تو وہ مصلحت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے اوپر، جس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے کہ موسیٰ کیا تم میری دوائی میں رکھی ہوئی حکمت کو ٹالنا چاہتے تھے؟ یعنی دوائی میں میرے علاوہ اور کون تاثیر رکھتا ہے؟ تو دوائی بھی استعمال کرتے تو کسی اور کے بھروسے پر نہیں کرتے، میرے بھروسے پر کرتے، اور تم بشر ہو اور اسباب کے اپنانے کے اندر انسان میں عاجزی آتی ہے کہ اللہ میں تو عاجز ہوں، تیرے اسباب استعمال کر کے تو اس میں شفا اور تاثیر رکھ دے تاکہ میں اچھا ہو جاؤں۔ اس طرح کی اصلاح حضرات انبیاء علیہ السلام کی بھی موقع بموقع ہوگی۔ دیکھیے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود علاج کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ جب تک علاج نہیں کرو گے تب تک یہ بیماری اچھی ہونے والی نہیں ہے، اور فی الواقع علاج کرنے کے بعد ان کی بیماری اچھی ہوگی۔ اور بھی بعض انبیاء کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کی کہ اللہ میں فلاں مرض کا شکار ہو گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انڈا کھانے کے متعلق وحی فرمائی۔ بعض انبیاء کے متعلق لکھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے اپنی کسی بیماری کی شکایت اللہ تعالیٰ کے حضور کی کہ اللہ مجھے اچھا کر دے، میں بیمار ہو گیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دودھ اور گوشت کھانے کے متعلق فرمایا جس سے ضعف اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ یہ بھی واقعہ لکھا ہے کہ پچھلے
زمانے میں کسی نبی کی قوم کے اندر جب بھی بچے پیدا ہوتے تو بہت بدنما پیدا ہوتے، خوبصورتی تو نہیں ہوتی، بدنمائی ہوتی ان کے چہروں کے اندر، چہرے برابر نہیں جو ہے ان کے کھلتے تھے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اللہ اس بیماری کو رفع فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آئی کہ جب حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ تیسرے اور چوتھے مہینے کے اندر آوے تو ان 2 مہینوں میں ان کو بیہی کا پھل، سفرجل جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، وہ کھلایا جائے. چنانچہ اس کو کھلانے کے بعد پھر وہ بچوں کی شکایت دور ہو گئی، ان کے چہروں کی بدنمائی ختم ہو گئی. اور یہ تیسرے اور چوتھے مہینے میں کھلانے کی حکمت یہ ہے کہ یہی وہ مہینے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بچے کی شکل و صورت بناتا ہے. اسی موقع پر علاج کیا جائے تو وہ بیماری ختم ہو سکتی ہے. بہرحال ایسے کئی ایک واقعات پچھلے انبیاء علیہ السلام کے بھی لکھے ہیں کہ دوا استعمال کرنے کا خود اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا تھا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علاج کرنے کے اندر اللہ پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے، تو اگر انسان دوائی میں تاثیر اللہ کی طرف سے سمجھے، شفا دینے والی ذات اللہ کی طرف سے سمجھے، تو دنیا کے ساری ہی چیزوں میں اسباب انسان اپناتا ہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن دواؤں سے اچھا ہونے کی بات بالکل پکی ہے، جیسے ایک انسان خود اپنے متعلق اس سے پہلے جب بھی مرض ہوتا تھا اس دوا کو استعمال کر کے اچھا ہی ہوا ہے، اور معاشرے اور سماج میں بھی جس کو بیماری ہوئی اس کو یہ دوائی دی گئی اچھی ہو جاتی ہے. تو ایسی دوائیوں کے متعلق جس کو قطعی دوائی کہا جاتا ہے اس کو استعمال کرنا تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کا گھر جلنے لگے اور ہم اس پر پانی ڈالیں. گھر جلنے کے موقع پر پوری دنیا پانی ڈالتی ہے، اور یہاں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یہ توکل کے خلاف ہے. ویسے ان دوائیوں کو استعمال کرنا اور برے عقائد سے بچتے ہوئے استعمال کرنا اس کی اجازت ہے اور گنجائش ہے. بلکہ علماء نے اپنی کتاب کے اندر بڑی تحقیق کے بعد ایک جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر اللہ پر توکل رکھتے ہوئے برائیوں سے بچتے ہوئے علاج کرے تو یہ مستحب ہے. علاج کا مقام فقہی روح سے اس کا حکم مستحب ہونے کا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بار بار علاج فرما چکے ہیں. اور توکل کی بات ہے تو توکل کہتے ہی اس کو ہیں اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر رکھنا. اس کو توکل نہیں کہا جاتا کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے، مثلا شادی نہ کر کے یہ امید رکھے کہ مجھے اولاد ہو، تو یہ چیز نہیں ہونے والی ہے. دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے اسباب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر رکھنا اس کو کہا جاتا ہے توکل. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ قرآن مجید پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہ ہم المتوکلون، یہ لوگ توکل رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں، کچھ کام وام نہیں کرتے، پڑھتے ہی رہتے ہیں اور کہیں سے اللہ تعالیٰ ان کو رزق پہنچاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا بل ہم المتأکلون، یہ تو پیٹو لوگ ہیں. یعنی توکل اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کوئی سبب اختیار نہ کرو اور بیٹھے رہو، ارے سبب اختیار کر کے بھروسہ اللہ پر رکھو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، توکل تو یہ ہے کہ آپ زمین میں بیج بو اور پھر اللہ کے حوالے کر دو کہ اللہ اس میں سے پودا ہوگا. یہ توکل نہیں ہے کہ بیج بوئے بغیر ہم یہ امید رکھیں کہ پوری فصل تیار ہو جائے گی. دیکھیے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو روانہ کیا تھا مصر. وہ خاص مخصوص واقعہ ہے، ایک آپ سب حضرات جانتے ہی ہیں. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا قصہ ہمیں پڑھنا چاہیے. اردو میں بھی اب تو آ گیا ہے قرآن جس کو سب سے بہترین قصہ کہتا ہے، جس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق بھی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. اس میں ایک ٹکڑا یہ بھی آتا ہے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو روانہ کیا کہ جاؤ ابھی قحط پڑا ہوا ہے، مصر کا بادشاہ سب کو غلہ اور اناج دیتا ہے، تم وہاں جاؤ. تو بھائیوں نے کہا کہ ہم ایک چھوٹے ہمارے بھائی بنیامین کو بھی لے جائیں گے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے بنیامین، ماں بھی ایک اور والد بھی ایک. تو ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو چکنے کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کا دل تھوڑا سا مان نہیں رہا تھا. دوسرے بچوں نے بہت زیادہ ان کو منت سماجت کی کہ بھیجیے انشاءاللہ ہم حفاظت کر کے واپس لائیں گے.
تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ تم قسم کھا کر ہم کو بتاؤ کہ میرے بیٹے کو ضائع کر کے نہیں آؤ گے. اس وقت سب نے قسم کھائی اور حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کو اطمینان ہوا. پھر انہوں نے ایک بات تلقین فرمائی. انہوں نے کہا یا بنی ادخلوا یا بنی ادخلوا من باب واحد وادخلوا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. یہ کہا تھا کہ مصر میں جاؤ شہر کے اندر تو الگ الگ دروازوں سے جانا, ایک دروازے سے سب لوگ ساتھ میں مت گھسنا. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکل. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا سب الگ الگ دروازوں سے جاؤ, دیکھو تم کو جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا, میں کام آنے والا نہیں ہوں تم پر, اللہ ہی کا حکم چلتا ہے. پھر فرمایا علیہ توکلت, میرا توکل اللہ پر ہے. پہلے اسباب اختیار کروایا گیا کہ یہ کام کرنا, اس کے بعد توکل کیا. تو حضرات انبیاء علیہ السلام کا بھی ان کی بھی شان یہی تھی کہ وہ پہلے اسباب اختیار کرنے کی تلقین کرتے, پھر بھروسہ اللہ پر رکھتے. ورنہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ تم جہاں سے بھی جاؤ اللہ تعالیٰ پر توکل ہے, وہ تم کو بچاوے گا. نہیں, الگ الگ دروازوں سے جانا تاکہ کسی کو تمہارے متعلق شک نہ ہو. بہرحال دوا علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے, بلکہ ساری خرابیوں سے پر رہ کر اگر کوئی آدمی علاج کراتا ہے تو اس کا حکم مستحب ہونے کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کی توفیق اور ہم